اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 16ویں پارے میں سورہ مریم کی 16 نمبر آیت ہے، اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وذکر فی الکتاب مریم، اور حضرت مریم کا ذکر کیجئے قرآن پاک میں۔ اس سے پہلے جو بات شروع فرمائی تھی اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اور یہ بیان ہے اللہ تعالی کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی۔ اور یہاں پہ الفاظ تھوڑے سے مختلف ہو گئے، اور یہ فرمایا کہ وذکر فی الکتاب مریم، اور آپ اللہ کی کتاب میں ذکر کیجئے حضرت مریم کا کہ وہ کیسی خاتون تھیں، اور ان کے ساتھ سیدنا مسیح علیہ السلام کی پیدائش اور ان کے حوالے سے کیا کیا چیزیں پیش آئیں۔ یہاں پر اللہ تعالی نے اپنی رحمت کا ذکر نہیں فرمایا، اور وہاں پر فرما دیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام پر خدا کی رحمت ہوئی تھی، تو اس کی ایک بہت واضح توجیہ یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے خود اللہ سے دعا مانگی اور اللہ تعالی سے اپنے واسطے اولاد کو طلب کیا، تو اللہ نے ان کی دعا سنی اور ان پر مہربانی کی۔ اور یہاں چونکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ مریم علیہ السلام کے وہم و گمان میں بھی ایسی چیز نہیں تھی جو کہ ان کے ساتھ پیش آئی، اس لیے اللہ تعالی نے اس بیان کو اس طرح سے بتلا دیا کہ وذکر فی الکتاب مریم، آپ ذکر کیجئے اس کتاب میں حضرت مریم علیہ السلام کا۔ ان دونوں قصوں کو آگے پیچھے لانے میں بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالی اصل میں اپنی مخلوق کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کبھی کبھی ہم اللہ لوگوں پر انعام کرتے ہیں جبکہ وہ ہم سے طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں، اور کبھی اللہ کا انعام اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کوئی نہیں مانگتا اور اللہ اس پہ انعام کر دیتے ہیں۔ ایک کو مانگنے پہ اولاد دی اور دوسرے کو بن مانگے اولاد دے دی، تو یہ دونوں وقائع یہ بات ثابت کرتے ہیں، یہ واقعات، کہ اللہ کا معاملہ ہر انسان سے مختلف ہے۔ اور یہ صوفیہ کی اصل ہے جو وہ کہتے ہیں کہ کسی انسان کو اپنے اوپر دوسرے کو اور دوسرے کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ ہر ایک کا معاملہ اللہ کے ساتھ الگ معاملہ ہے۔ خدا کسی کو کسی رنگ میں دیتا ہے، کسی کو کسی رنگ میں دیتا ہے۔ اللہ کا معاملہ کسی انسان کے ساتھ ایسا ہے کہ وہ دعا کر کر کے اللہ سے لیتا ہے، اور کسی کا ایسا ہے کہ اسے بغیر دعا کے مل رہا ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی آدمی اپنی حالت اور کیفیت پہ دوسرے کو قیاس نہ کرے، کبھی یہ نہ سوچے کہ فلاں کے ساتھ تو اللہ کا یہ معاملہ ہے، میرے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ نہیں ہے، تو اس سے کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا، بلکہ اللہ ہر ایک کے ساتھ اس کا اپنا ہی معاملہ ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس آدمی کو کس حال میں اس نے رکھنا ہے۔ اس لیے یہاں پر ذکر فرما دیا کہ مریم کا آپ ذکر کیجئے کتاب میں اذن تبست، جب وہ دور ہو گئیں۔ نبذا اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کے پھینکنے کو، کسی چیز کے دور کر دینے کو، اور یہاں یہ جو لفظ استعمال فرمایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے خود قصدن اور ارادتن اپنے آپ کو دور کر لیا، من اہلیہا، اپنے گھر والوں سے، جو گھر والوں کے ساتھ وہ رہ رہی تھی، تو انہوں نے اپنے آپ کو اس جگہ سے دور کر دیا، ایک کنارے پر تشریف لے گئیں۔ اب یہ کنارے پر جانا کس وجہ سے ہوا تھا، اس کے متعلق مفسرین کی مختلف آراء ہیں جو انہوں نے ذکر کی ہیں۔ حضرت مریم کا تذکرہ پہلے بھی آیا ہے، اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالی نے یہ بتایا تھا کہ مریم بنت عمران ہیں، اور حضرت عمران جو تھے وہ بیت المقدس کے امام تھے، اور ان کی اہلیہ نے نظر مانی تھی اللہ کے حضور کے بیٹا ہو جائے تو اسے وہ بیت المقدس کے لیے وقف کر دیں گی، اور بجائے بیٹے کے بیٹی ہو گئی۔ تو انہوں نے اس موقع پہ جو کچھ کہا وہ سورہ آل عمران میں آیا ہے۔ تو عمران بن ماسان ان کا نام تھا، بنی اسرائیل میں سے تھے، اور بنی اسرائیل کے چند ایک بہت شریف گھرانے تھے جو ہیکل سلیمانی میں
حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہیکل میں لوگوں کی عبادت کا بندوبست کرتے تھے، اللہ کے گھر کو صاف رکھتے تھے، ان مجاوروں میں سے ایک مجاور حضرت مسیح علیہ السلام کے نانا بھی تھے، اور والدہ ماجدہ بھی، اور والدہ ماجدہ کا نام جو ہننا عام طور پر لکھا ہوا اردو کے یا عربی کے اس میں ملتا ہے، جو تورات کا انجیل کا جہاں ذکر آتا ہے، اور ان کی ایک بہن جو تھی حضرت ہننا کی، وہ یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام ان کی والدہ تھی۔ تو ایک مریم ہوئی، مریم اور ایک دوسری طرف وہ ہوئی، یعنی دو بیٹیاں تھیں، ایک ادھر مریم تھیں اور ایک اور تھیں، تو وہ دونوں آپس میں یحییٰ اور زکریا علیہ السلام خالہ زاد بھائی لگتے تھے، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اور مریم یہ آپس میں بہنیں ہوں گی تو تب جا کر ان کی خالہ بنے گی۔ تو مریم اپنے والدین کی بہت بڑھاپے کی اولاد تھیں اور بڑی تمناؤں کے ساتھ پیدا ہوئی تھیں، اسی لیے اللہ تعالی نے اس کا ذکر سورہ آل عمران میں جو کچھ کیا ہے اسی سے ساری باتیں واضح اور ظاہر ہوتی ہیں۔ اور عیسائیوں نے جو روایات لکھی ہیں اس کے مطابق اس زمانے میں ایک نجار تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے یوسف، ان کے ساتھ ان کی منگنی ہو گئی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کے ساتھ شادی ہو گئی ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جب سولی دی گئی تو اس وقت مریم موجود تھی۔ عیسائیوں کا خیال یہ ہے، اور چونکہ تاریخ ایسی محفوظ ہمارے پاس کوئی ہے نہیں، اس بنیاد پر اس کی نفی بھی نہیں کی جا سکتی، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ تھیں اور یہ بھی نہیں کہ نہیں تھیں۔ بہرحال عیسائی لٹریچر میں یہی چیزیں ملتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں ان کی عمر تقریباً 50 برس کی ہوئی اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ اور رومن کیتھولک جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپنی وفات کے بعد وہ آسمان پر اٹھا لی گئی تھی۔ اس لیے ان میں سے کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ الیاذ باللہ خدا 3 ہے، ماں ہے، بیٹا ہے اور حق تعالی شانہ ہے۔ اور کچھ کا عقیدہ یہ ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت مریم کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ یروشلم میں زیتون کے کوہ کے پاس، اس کے درخت کے پاس یا اس پہاڑ کے پاس جو زیتون کے لیے مشہور تھا وہاں مدفون ہیں۔ تو ان کا عقیدہ 3 خداؤں میں حضرت مریم کی بجائے جبریل امین کا وہ نام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتا دیا کہ وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو گئی مکانن شرقیہ، اور اللہ نے یہ بتایا کہ وہ مشرقی کنارے پر چلی گئی تھی۔ مشرقی کنارے سے کیا مراد ہے؟ اچھا، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اذ انتبذت وہ دور ہو گئیں، کس وجہ سے دور ہو گئیں؟ عبادت کے لیے دور ہو گئیں۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے چاہا وہ اللہ کی عبادت کریں اور وہ بیت المقدس سے ہٹ گئیں، مین جگہ سے ہٹ کے دوسری طرف کو چلی گئیں۔ اس کی تشریح اگلے الفاظ میں آتی ہے۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ وہ اپنے سسرال میں چلی گئیں، کہ انہوں نے اپنے میکے کو چھوڑا اور سسرال میں رہنا اختیار کر لیا، وہ وہاں سے چلی گئیں۔ اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ وہ غسل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے ایک طرف کو ہو گئیں، مگر یہ ساری تفاسیر ایسی ہیں جو مفسرین کے اپنے عقیدے یعنی اپنے گمان اور خیال کے مطابق ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو حتمی ہو۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے اس کو جب لکھا ہے تو راضی کہتے ہیں کہ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو خود کتاب و سنت سے ثابت ہو، تو اس لیے کسی ایک چیز کو ثابت ماننا اور صرف اسی پر زور دینا یہ خود تفسیر میں غلطی کھانے کے مترادف ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آدمی اس چیز کو اسی طرح رکھے کہ کوئی بھی ضرورت انہیں پیش آئی تھی اور وہ اپنے گھر والوں سے ہٹ کے مشرقی کنارے پر چلی گئی۔ مکانن شرقیہ کا مطلب، کچھ حضرات کا تو خیال یہ ہے کہ مکانن شرقیہ سے مراد یہ ہے کہ وہ وہاں سے ناصرہ کی طرف چلی گئی تھیں۔ تو یروشلم سے ناصرہ جو ہے کس سائڈ پر پڑتا ہے؟ ناصرہ نام کے بھی 2 شہر آباد ہیں، آگے چل کے اس کی بھی بات آ جائے گی۔ تو اس لیے جن لوگوں نے یہ مانا ہے کہ ناصرہ جو ہے یروشلم سے شمال میں بنتا ہے، وہ تو مشرق میں بنتا ہی نہیں، انہوں نے اس بات پر شدید اعتراض کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں سے اللہ نے یہ جو فرمایا ہے کہ مکانن شرقیہ، کہ وہ مشرق کے رخ پر چلی گئی تھی، تو ناصرہ وہ قصبہ مراد ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ جغرافیہ اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ مکانن شرقیہ کا مطلب یہ ہے کہ بیت المقدس ہی میں مشرق کی رخ پر، مشرق کی سمت میں جو حجرے بنے ہوئے تھے وہاں پر وہ چلی گئیں، بس مین جو جگہ تھی بیت المقدس کی اسے چھوڑ دیا۔
ایک تو خاتون ہونے کی وجہ سے، دوسرے اس وجہ سے کہ وہاں سارے لوگ آتے جاتے ہیں، تو انہوں نے ایک کنارہ منتخب کر دیا کہ وہاں اللہ کی عبادت کریں، فاتخذت من دونہم، اور انہوں نے لوگوں سے ہٹ کر حجاباً، اپنے گھر والوں سے دور ہو کے لوگوں سے ہٹ کے کیا کیا، حجاباً، ایک پردہ لٹکا لیا۔ اس سے تائید ہوتی ہے کہ شاید یہ مشرقی کنارہ بیت المقدس ہی کا تھا اور اعتکاف کی نیت سے وہ الگ ہو گئی ہوں گی، جس طرح اعتکاف کرنے والے اب بھی پردے لٹکا لیتے ہیں تاکہ توجہ اور یکسوئی حاصل رہے اور اس میں خلل واقع نہ ہو، لوگوں کی نظروں سے آدمی اپنے آپ کو بچا لے کسی بھی وجہ سے۔ اسی طرح انہوں نے یہ کیا کہ وہ ایک طرف کو ہو گئیں بیت المقدس میں، مشرقی سمت میں، اور انہوں نے فاتخذت من دونہم حجاباً، انہوں نے لوگوں سے ایک پردہ کر لیا۔ جب یہ پردہ ہوا تو فارسلنا الیہا، ہم نے ان کی طرف بھیجا روحنا، اپنی روح کو۔ روح کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جبریل امین وہاں پر آئے، اور عام طور پہ اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں اور خاص جو ہیں ان کو روح سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہاں پر روحنا سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ روح آئی یا اللہ کی روح آئی۔ اللہ کی روح کا مطلب جیسے بیت اللہ ہے اللہ کا گھر، تو وہ اللہ کا گھر بھی مجاز کے معنی میں ہے، حقیقی معنی میں تو خدا کا کوئی گھر نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کی روح تو اللہ تعالی کی تو کوئی روح نہیں ہے، کیونکہ انسان اگر یہ کہے کہ اس کی روح ہے تو علیہ باللہ کہ اس کوئی جسم بھی ہے اور اس جسم میں وہ روح آتی ہے اور جسم سے الگ ہو جائے تو پھر اس کا کیا تعلق ہو۔ اس لیے یہ ساری کفریات ہیں جس پہ بعض لوگ علم کلام میں گمراہ ہو گئے۔ تو یہ مانا جائے گا کہ روحانہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اور چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں، اسی طرح وہ روح بھی اس کا اصل میں مالک اللہ ہی تھا، اور اللہ نے یہ بتا دیا کہ وہ ہماری مخلوق ہے، جبریل امین ہم نے ہی پیدا کیے ہیں، وہ اس طرح کے نہیں ہیں کہ تم انہیں خدا بنا لو، وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ تم ان کی پرستش اور عبادت شروع کر دو۔ روحانہ وہ ہماری روح تھے، یعنی ہم نے انہیں پیدا کیا ہے۔ فارسلنا الیہا روحانہ، ہم نے نازل کیا، بھیجا اپنی روح کو حضرت مریم کی طرف، اس بنیاد پر کہ وہ حضرت مریم کے پاس آئے ہیں اور انہوں نے آ کے ان سے گفتگو اور کلام کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوا کہ حضرت مریم نبیہ تھیں، یعنی اللہ نے انہیں نبوت دے دی تھی، اور قرطبی کا رجحان بھی ایسے ہی معلوم ہوتا ہے، مگر سچی بات یہ ہے جو پہلے وہ گزر چکا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم نے نبوت ہمیشہ مردوں کو دی ہے، اور سورہ یوسف علیہ السلام کے آخر پہ ایک آیت گزری ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیشہ نبوت مردوں کو دی ہے اور ہمیشہ شہر والوں کو دی ہے۔ تو اس لیے خواتین کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ انہیں نبوت ملی ہو۔ اگر یہی مان لیا جائے کہ فرشتوں کے ساتھ ہم کلامی ہوئی تھی تو پھر وہاں بھی ماننا پڑے گا، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے متعلق کہا کہ ہم نے ان سے بات کی، ان کی طرف وحی کی، تو پھر انہیں بھی نبوت کا مان لینا چاہیے۔ اسی لیے بعض لوگوں کا عقیدہ یہ رہا ہے، لیکن وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں تھے۔ اہل سنت والجماعت میں بہت کم، کوئی اکا دکا اس بات کی طرف قائل ہوئے ہیں، لیکن ان کا اس چیز کا قائل ہونا انہیں اہل سنت سے نہیں نکالتا۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہوئے ہیں، ان کا رجحان اس طرف ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روحانہ سے بعض حضرات نے یہاں پر ترجمہ اس کا کیا ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ فارسلنا الیہا روحانہ، ہم نے اپنے خاص فرشتے کو اس کی طرف بھیجا، اور پھر وہ اس کی تشریح نہیں کرتے کہ جبریل امین کو، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ خاص اللہ کا ایک فرشتہ تھا جو آیا۔ مگر بات یہ ہے کہ آگے چل کے قرآن پاک نے یہ بات واضح کر دی ہے، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جبریل امین ہی تھے، جیسے کہ عام طور پر مفسرین دوسری آیات کی روشنی میں اسی بات کو کہتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں تحریر کی ہے۔ شاہ صاحب کا خیال یہ ہے کہ یہ روح جو تھی اللہ کی جانب سے کوئی روح تھی، بس وہ آ گئی، جبریل امین کی بجائے کوئی اور روح، کوئی چیز تھی جو خدا کی طرف سے آئی تھی، اور یہ سارا معاملہ عالم مثال کا ہے۔ اور عالم مثال جو ہے اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے یہ ایک دنیا آباد ہے، ایک کسی طرح کی ایک اور دنیا بھی آباد ہے، اور وہاں مختلف چیزوں کی مختلف شکلیں ہیں، جو چیزیں ہمیں یہاں پر نظر نہیں آتی اور ہم صرف ان کا تذکرہ کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں ان چیزوں کی ایک اپنی تصویر ہے،
اور اس تصویر کو عالم مثال کہا جا سکتا ہے، یا یہ کہ وہ سایہ ہے، اور انسان کا سایہ اس کے جسم کے مطابق ہمیشہ نہیں ہوا کرتا. اب صبح کو دیکھ لیں وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، شام کو دیکھ لیں وہ گھٹتا چلا جاتا ہے. تو سایہ انسان کا یا کسی بھی چیز کا سایہ وہ اس کے عین مطابق نہیں ہوا کرتا. اسی طرح یہاں جتنی چیزیں نظر آتی ہیں ان کے بھی سائے ہیں، اور وہ سائے کس عالم میں پڑتے ہیں، کہاں وہ دنیا میں واقع ہے، اسے کوئی نہیں جانتا. مگر عالم مثال کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ عالم مثال میں چیزیں ہوتی ہیں. تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ یہ عالم مثال تھا جو مریم پر کھول دیا گیا تھا علیہ السلام پہ، اور وہاں پر یہ گفتگو ہوئی ہے. اور چوتھی رائے مفسرین میں سے بعض کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے اپنی روح مریم کی طرف بھیجی. تو وہ کہتے ہیں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق کہ روح منہ، وہ اللہ کی روح تھے. تو وہ کہتے ہیں حضرت مریم پر حضرت مسیح علیہ السلام کو ہی بھیج دیا گیا، اور وہی ان کا بیٹا ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اچھے خاصے آدمی کی صورت میں. اور وہ تو نہیں پہچان سکیں کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے جو مستقبل میں مجھ سے ہوگا. تو انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے یہ ساری چیزیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ رائے بہت کمزور ہے، کیونکہ اگر حضرت مسیح علیہ السلام کو مان لیا جائے تو اگلی آیات میں جو کچھ آتا ہے یہ ایک آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرے. اس لیے زیادہ مفسرین جو اسی طرف گئے ہیں کہ حضرت جبریل امین تھے، وہی قول زیادہ وزنی معلوم ہوتا ہے. ارشاد فرمایا کہ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے ان کی طرف جبریل امین علیہ السلام کی طرف بھیجا، مریم کی طرف ان کو، فَتَمَثَّلَ لَهَا، سو وہ ان کے لیے بن گئے. فَتَمَثَّلَ لَهَا، بن آیا ان کے لیے، بشراً سویہ، ایک آدمی بن کے آیا، سویہ پورے کا پورا، یعنی اچھا خاصا آدمی مرد بن کے، خوبصورت جوان بن کے ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. سویہ کا مطلب کل بھی گزرا تھا، سویہ کا مطلب لیالن سویہ، انہوں نے کہا مکمل طور پر 3 راتیں. یہاں بھی سویہ کا تعلق چونکہ بشر کے ساتھ آ رہا ہے، اس چیز کا مطلب ہے کہ بہت خوبصورت جوان کی شکل میں وہ فرشتہ ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. قالت، یہ بولی اور فرمانے لگی کہ انی اعوذ، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، بالرحمن، رحمان کی یعنی اللہ کی، خدا کی، من کا ان تم سے، ان کنت تقیہ، اگر تم ہو اللہ سے ڈرنے والے. اس آیت کریمہ کے حل میں مفسرین نے کچھ دشواریاں لکھی ہیں، اور خلاصہ ان چیزوں کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کنت تقیہ کا کیا مطلب ہے. یہ انہوں نے کیا شرط لگائی کہ اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تم سے. تو اگر کوئی ڈرنے والا ہے اللہ سے تو پھر پناہ مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ پناہ تو مانگنی چاہیے تھی کہ اگر تم برے آدمی ہو تو میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. اور سیدھا سادہ حل یہ ہے کہ قالت، وہ بولی، انی اعوذ بالرحمن منکا، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تم سے، ان کنت تقیہ، اگرچہ تم نیکی کیوں نہ ہو. یعنی برے ہوتے تو پناہ تو مانگنی ہی مانگنی تھی، اگرچہ تم اچھے اور نیکی کیوں نہ ہو تو بھی میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تم سے. یہ ناگہانی صورت انہیں پیش آ گئی، اچانک یہ چیز ان کے سامنے آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ ان کنت تقیہ، اگر تم ہو نیک، یعنی اگر تم نیک بھی ہو تو بھی خدا کی پناہ مانگتی ہوں، یہاں سے چلے جاؤ. اور دوسری تفسیر مفسرین نے کی ہے کہ قالت انی اعوذ بالرحمن منکا، مریم بولی اور کہنے لگیں کہ میں رحمان کی، اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تم سے، ان کنت تقیہ، اگر تم اچھے ہو تو کیا ہو؟ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تو چلے جاؤ، اگر تم شریر ہو تو میں تمہارا کیا کر سکتی ہوں، لیکن اگر تم نیک آدمی ہو اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، خدا کی پناہ میں آتی ہوں، تم یہاں سے چلے جاؤ. قالا، وہ بولے، انما، انہوں نے کہا بلا شبہ میں رسول ربکا، تیرے پروردگار کا رسول ہوں، تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. لِأَهَبَ، تاکہ میں تمہیں دے دوں، لاکہ تیرے لیے، غلامن زکیہ، ایک پاک لڑکا، ایک صاف لڑکا تمہیں دے دوں. یہ لِأَهَبَ کا جو لفظ ہے اس پر بحث ہے اصل میں مفسرین نے کی، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ اس سے یہ شبہ پڑتا ہے کہ جبریل امین نے اپنی طرف سے کہا کہ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں تمہیں لڑکا دے دوں،
اور اسی سے پھر آگے گمراہی کے دروازے بھی کھلتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی بزرگ نے یہ کہہ دیا کہ میں تمہیں دنیا دیتا ہوں، میں تمہیں جاب دیتا ہوں، میں تمہیں لڑکے دیتا ہوں، تو وہ اسی طرح تصور کیا جائے گا جیسے کہ یہاں پر جبریل امین نے اپنی طرف سے کہا ہے کہ لے احب لک غلاما زکیہ، کہ میں تمہیں دے دوں ایک بیٹا. تو وہ کہتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ دیا کرتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کہا کرتے ہیں جیسے جبریل امین نے کہا، یعنی اصل میں تو اللہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں دے دوں. تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ اختیار دیے ہیں تاکہ ہم دنیا میں کسی کو حکمرانی دے دیں، کسی کو اولاد دے دیں، بارش برسا دیں. تو جس طرح مجازی طور پر یہ سند ہے اللہ کی طرف، اشارہ ہے اللہ کی طرف، اسی طرح مجازی طور پر وہ لوگ بھی ایسے ہی کیا کرتے ہیں. لیکن یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ مفسرین نے یہاں پر اچھا خاصا اس موضوع کو لیا ہے اور انہوں نے تفصیلات اس کی لکھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یا تو یہ مان لیا جائے کہ انہوں نے کہا انما انا رسول ربک، جبریل امین نے اتنا کہا، انہوں نے کہا میں تیرے پروردگار کی طرف سے رسول ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور اللہ نے بھیجا ہے اس لیے کہ لے احب لک غلاما زکیہ، اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں دے دوں تمہیں ایک بیٹا. تو میں کی ضمیر جو ہے اللہ کی طرف لوٹ گئی، اللہ تعالی نے مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس تاکہ میں دے دوں، یعنی اللہ دے دیں آپ کو ایک بیٹا. تو اس لیے سبب یہ بن گئے درمیان میں جبریل امین. تو سبب کے معنی میں ہے، یعنی اللہ کے پیغام کی حکایت ہے کہ اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ وہ پروردگار جو تمہارا رب ہے اس نے کہا ہے کہ میں اس فرشتے کو بھیج رہا ہوں تاکہ یہ فرشتہ تمہیں میری طرف سے خدا کی طرف سے بیٹے کی خوشخبری سنا دے، اور میں اللہ تمہیں بیٹا دے رہا ہوں. تو یہ حکایت ہو گئی، جبریل امین نے اللہ کی طرف سے آ کر ایک پیغام پہنچا دیا، اور پیغام یوں بنا کہ اللہ رسول ربک، میں تیرے پروردگار کا فرشتہ ہوں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ لے احب لک غلاما زکیہ، تاکہ وہ دے دیں آپ کو ایک بیٹا. اور باقاعدہ اگر انورٹڈ کاماز میں مانا جائے، جیسے کسی کا پیغام منو ان پہنچاتے ہیں، ایک ایک لفظ پہنچاتے ہیں، تو جبریل امین نے اللہ کا یہ پیغام مریم علیہ السلام تک ٹھیک انہی الفاظ میں پہنچا دیا. انہوں نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ لے احب لک غلاما زکیہ، کہ میں آپ کو ایک بیٹا دے دوں گا، میں آپ کو ایک بیٹا دینے والا ہوں. ایک تفسیر تو انہوں نے یہ کی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر کی تھی، اور نافع جو تھے مدینہ منورہ کے لوگ انہی کی قرات پر قرآن پڑھا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے شاگرد تھے. انہوں نے کہا اس کی تفسیر میں لے احب لک غلاما زکیہ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی اس کی تفسیر یہ کرتے تھے. نافع کی قرات رحمۃ اللہ علیہ میں بھی یہ آتا ہے لکی یہب اللہ لک، تاکہ اللہ دے دیں. اللہ نے یہ کہا ہے کہ وہ دے دے آپ کو ایک بیٹا. تو اس لیے جبریل امین کے ساتھ اس قسم کی چیز کا معاملہ پیش ہی نہیں آتا کہ انہوں نے اپنی طرف سے کسی بیٹے کے دینے کا اظہار کیا ہو، یہ کیا ہو، بلکہ جبریل امین تو درمیان کا واسطہ تھے. بس اتنی بات ہے. اللہ کے اور کام جو اسباب اور وسائل کے ذریعے ہوا کرتے ہیں، ایک سبب اور واسطہ تھے، اور اللہ نے اس سبب اور واسطے کو ظاہر کر دیا. کسی آدمی پہ موت آتی ہے، فرشتے اس کی جان لینے کے لیے آتے ہیں، تو وہ اللہ کی طرف سے ایک سبب بنتا ہے نا اس کا موت کا. اب فرشتہ کہے کہ میں تمہیں مارنے والا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں تمہاری جان لے آؤں. فرشتے کا اپنا تو کوئی اختیار نہیں ہے. اس لیے جبریل امین چونکہ درمیان کا واسطہ بن گئے تھے، اس بنیاد پر یہ کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کا فرمانا یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک بیٹا دے دے. اس سبب کا جو تعلق بنتا ہے اور سبب کی تصریح جہاں پر آئی ہے کہ یہ سبب بنے تھے، 29ویں 28ویں پارے کی آخری سورت کی آخری آیات اگر آپ دیکھیں، 28واں پارہ ہے اور سورہ تحریم ہے 66 نمبر، اور اس کی آخری آیت میں حضرت مریم کا ذکر ہے.
28واں پارہ سورہ تحریم اور آیت نمبر 12. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ اللَّتِي، اور مریم جو کہ بیٹی تھی عمران اللتی، عمران کی. تو یہ ایک تو ان کے نسب کا بتا دیا نا کہ مریم جو کہ عمران کی بیٹی تھی علیہ السلام، اللتی جس نے احسنت فرجہا اپنی عزت کو محفوظ رکھا. یہ یہودیوں کا رد ہو گیا. فنفخنا ہم نے پھونک دی فیہ اس میں بروحنا اپنی طرف سے ایک جان اس میں پھونک دی. یہ اللہ تعالی نے نفخ پھونکنا، دم کر دینا، اس کو اپنی طرف کر لیا کہ ہم نے ایسے کیا. حالانکہ یہ کیا جبریل امین نے دنیا میں آ کے، کہ جبریل امین نے حضرت مریم پر پھونک دیا ایک مرتبہ. تو جو پھونکنا تھا وہ ہوا کے ذریعے، وہ روح جو تھی سیدنا مسیح علیہ السلام کی صورت میں، سیدنا مسیح علیہ السلام کی صورت میں حضرت مریم میں منتقل ہو گئی. یہاں پہ اللہ نے اس نفخ کو پھونکنے کو اپنے متعلق کہا کہ ہم نے ایسے کیا. حالانکہ وہ بظاہر جبریل امین نے کیا، لیکن حقیقت میں تو اللہ ہی نے کیا تھا. ایسے ہی یہاں بظاہر جبریل کا اگر یہ قول مان لیا جائے کہ لَأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں آپ کو دے رہا ہوں ایک بیٹا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا. وہ تو اللہ تعالی نے فرمایا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اس عورت نے، مریم نے کیا کیا؟ سچی جانی اپنے پروردگار کی باتیں، وہ کتبی ہی اور اللہ کی کتابوں کو، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ جو مریم تھی اللہ کی بندگی، خدا کی عبادت کرنے والوں میں سے ایک تھی. تو اس سے مریم کی جو تعریف کی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے میں یہ بتا دیا کہ اس پر پھونک مار دی تھی حضرت جبریل امین نے، اور اس پھونک کا اثر یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے ایک زندگی، ایک جان مریم میں پیدا ہو گئی. اس کو یہاں پر فرمایا لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ ہم آپ کو دے دیں ایک اچھا بیٹا، اچھا بچہ دے دیں. قالت، وہ بولی. اب جب ان کو یقین آ گیا کہ واقعی اللہ کا فرشتہ ہے جو اس طرح کی گفتگو مجھ سے کر رہا ہے، جس ماحول میں وہ رہتی تھیں، جتنی وہ پاک تھیں، اور بنی اسرائیل میں، اور پھر خاص طور پہ بیت المقدس میں، پھر ان کی والدہ کو دیکھیں، نانی کو دیکھیں، ان کے حضرت مریم کے والد کو دیکھیں علیہ السلام، وہ بیت المقدس کے امام تھے، اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے. اس سارے ماحول میں ایک بچی کا یہ سمجھنا کہ اللہ کے فرشتے آتے ہیں، اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، کوئی بھی بڑی بات نہیں. اٹھتے بیٹھتے یہی تذکرے ہوتے تھے، عبادات کا تذکرہ، اس ماحول کا تذکرہ. تو انہیں یقین آ گیا کہ یہ واقعی فرشتہ آیا ہے. قالت، وہ بولی اور کہنے لگی انا یکون لی غلام. اب یہ جو ان کا قول ہے نا، یہ قول بطور انکار کے نہیں ہے، یہ جو جملہ ہے انکار کا نہیں ہے، بلکہ تعجب کے طور پر ہو رہا ہے. اسی لیے وہ 28ویں بارے میں بھی آپ نے دیکھا ہے اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے رب کی باتوں کی تصدیق کی. یہاں پر جن لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا ہے کہ مریم نے تکذیب کی تھی، جھٹلایا تھا، اور اس وجہ سے وہ تعجب سے پوچھ رہی تھی، اس وجہ سے وہ انکار کر رہی تھی، اور یہ قول ان کا انکار پر مبنی ہے کہ انا یکون لی غلام، میرے ہاں کیسے بیٹا ہو سکتا ہے، یعنی بالکل نہیں ہو سکتا، یہ انہوں نے انکار کر دیا. یہ بات زیادہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے آگے 28ویں بارے میں کہہ دیا کہ اس نے خدا کی باتوں کی تصدیق کی. تو یہاں پر پھر یہ جملہ، یہ انہیں تعجب ہو رہا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی تعجب ہوا تھا نا، کل گزرا. حالانکہ انہیں تو تعجب زیادہ یہ چیز ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. پہلے انہوں نے دعا مانگی، اللہ نے کہا میں اولاد دے رہا ہوں، پھر انہیں تعجب ہونے لگا کہ اچھا اس عمر میں میرے یہاں اولاد پیدا ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا اللہ اس کی کوئی نشانی بھی بتا دیں. اور یہاں مریم جن کے لیے یہ بالکل انہونی چیز تھی، انہیں تو تعجب ہونا ہی تھا. قالت انا یکون لی غلام، وہ بولی اور کہنے لگی میرے یہاں لڑکا کیسے ہو جائے گا. ولم یمسسنی، مجھے نہیں چھوا ہے، مس کرنا، چھونا، بشرن، کسی آدمی نے، ولم اکو، اور نہ ہی میں ایسی عورت ہوں، بغیہ، جو کہ برے کام کرنے والی ہو. یعنی انہوں نے سرے سے کسی مرد کے ساتھ تعلق کی مکمل طور پر نفی کر دی. انہوں نے کہا نہ تو کوئی جائز ایسی بات ہوئی ہے، لم یمسسنی بشرن، کہ مجھے کسی آدمی نے ہاتھ لگایا ہو، یعنی نکاح میں نے کیا ہو. ولم اکو بغیہ،
اور نہ ہی ایسے ہوا ہے کہ میں برے کردار کی عورت ہوں. مکمل طور پہ انہوں نے کہہ دیا کہ میرا تو کوئی ایسا واسطہ پیش ہی نہیں آیا. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاں بیٹا ہوگا، یہ آخر کیسے ہوگا؟ تعجب ہوا. قال کذالک، جبریل امین بولے اور انہوں نے کہا کذالک، ایسے ہی ہوگا، یوں ہی فرمایا ہے تمہارے پروردگار نے. قال ربک، تیرے پروردگار نے یوں ہی کہا ہے، اللہ نے ٹھیک اس طرح کہا ہے، یعنی تمہاری کوئی حالت نہیں بدلے گی، کسی کے ساتھ مرد کے تمہارا تعلق نہیں ہوگا، اور اسی حالت میں جیسی تم ہو ایسے ہی اللہ تمہیں ایک بیٹا دے دے گا. کذالک کا مطلب ٹھیک یہی ہوگا، یعنی یہ حالتیں ساری برقرار رہیں گی. قال ربک، تیرے پروردگار نے کہا ہے، آپ کے رب نے فرمایا ہے، ہوا یہ بات کہ ہم نتیجے کو بغیر اسباب کے مرتب کر دیں، کوئی سبب کوئی کاز نہیں ہے اور نتیجہ نکل آئے، جیسے معجزات میں ہوتا ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، وہ معجزہ تھا بغیر کسی ظاہری سبب کے. کوئی صورت عقلاً سمجھ میں آدمی کے نہیں آتی کہ کوئی آدمی معراج کی بات کرے کہ آسمانوں پہ جانا اور سفر کا سارا معاملہ کہے، سوائے اس کے کہ اللہ ہی نے ایسے چاہا اور اللہ تعالی کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو ظاہری اسباب کے بغیر کوئی نتیجہ نکل آئے. دنیا میں تخلیق کے جتنے بھی قاعدے تھے اللہ نے آخری چیز یہ دکھا دی. پیدائش انسانوں کی زندگی کی ممکن تھی کہ بغیر ماں باپ کے ہو، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وہ چیز دکھا دی آدم علیہ السلام میں کہ نہ ماں اور نہ باپ، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے زندگی دے دی. دوسرا عادی طریقہ تھا کہ ماں باپ کی وجہ سے اولادوں پوری دنیا میں ہوتی ہے. تیسرے یہ تھا کہ صرف مرد کی وجہ سے کوئی وجود آ جائے، زندگی کہیں مل جائے. تو بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ جو حوا تھیں وہ اس سے آدم علیہ السلام ہی سے الگ ہوئی تھیں، جدا ہوئی تھیں، اللہ نے انہیں ان کی پستی سے پیدا کیا تھا. اگر اس تفسیر کو فرض کر لیجئے جو بھی دکھتے ہیں اگر صحیح مان لیا جائے تو یہ تیسرا طریقہ ہو گیا. اور چوتھا طریقہ یہ تھا کہ کسی خاتون سے بغیر ظاہری اسباب کے اولاد اور یہ زندگی وجود میں آ جائے، وہ بھی اللہ نے پورا کر دیا. اور انہوں نے کہا ہوا علیہ ہین، یہ جو ہے نا بغیر اسباب کے، ظاہری اسباب کے ایک بچے کو پیدا کرنا، ایک زندگی کو جنم دینا کسی خاتون کا، یہ سب چیزیں اللہ نے فرمایا علیہ ہین، میرے لیے بہت آسان ہے، میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں. آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کیا تھا، ان میں بھی کیا تھا؟ اللہ نے روح پھونک دی تھی نا، وہاں بھی یہی آیا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں نے اپنی روح پھونک دی آدم علیہ السلام میں. اور یہاں 28ویں بارے میں ابھی گزرا ہے کہ وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، اور ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی مریم میں، اور اس سے ایک جان وجود میں آ گئی. تو وہاں بھی روح ڈالنے والے اللہ ہی تھے، اور یہاں بھی روح اللہ ہی نے ڈالی ہے. اسی لیے سورہ آل عمران میں آیا ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اور اللہ تعالی کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی ہیں جیسے آدم علیہ السلام تھے، کہ جس طرح آدم علیہ السلام کو بغیر ظاہری اسباب کے، جس طرح لوگوں کے یہاں اولاد ہوتی ہے ماں باپ کے ذریعے سے، وہاں بغیر کسی سبب کے پیدا کر دیا تھا، اسی طرح مریم علیہ السلام کے یہاں بھی بیٹا بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی ظاہری واسطے کے دے دیا تھا. اور فرمایا قال ربک، مریم آپ کے رب یہ کہتے ہیں، آپ کا پروردگار یہ فرماتے ہیں، ہوا علیہ ہین، بغیر اسباب کے آپ کے ہاں بیٹے کو دے دینا یہ میرے لیے بڑا ہی آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ، اور یہ بھی ہمارا مقصد ہے کہ ہم اسے کر دیں آیۃ للناس، لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، لوگوں کے لیے ایک معجزے کی چیز بنا دیں، لوگوں کے لیے بہت بڑا یہ نشان ہو جائے. کس کی چیز کا نشان ہو جائے؟ ہماری قدرت کا کمال ظاہر ہو، یہ نشان ہو جائے کہ ہم اتنے قادر ہیں کہ بغیر کسی ظاہری سبب کے بھی ایک جان وجود پذیر ہو سکتی ہے. ہماری قدرت کا جو کمال ہے لوگوں پر ظاہر ہو کہ اللہ اس کائنات میں جو کچھ چاہے وہ کر سکتا ہے.
یہاں پر اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیدائش کو معجزہ قرار دے دیا کہ تم لوگ ظاہری اسباب میں کبھی بھی ایسے نہیں کر سکتے. اسی لیے پوری دنیا میں جب سے انسان وجود پذیر ہوا ہے اور جب سے ہسٹری لوگوں نے ریکارڈ کرنی شروع کی ہے، یہ ایک ہی واقعہ ایسا پیش آیا ہے کہ مرد کے بغیر کسی خاتون کے ہاں کسی بچے نے جنم دیا. قانون کتاب ہے بولی سینا کی، اور بولی سینا نے اس مسئلے پہ بحث کی ہے، لیکن بنیادی طور پہ فلسفی ہے نا، تو اور طبیب بھی، حکیم بھی تھا، اس لیے اس نے بہت سی چیزیں لکھی ہیں، اور ساری بحث کا خلاصہ آخر پہ یہ لکھا ہے کہ خواتین میں یہ بات عادتاً بھی ہو سکتی کہ اس کے اندر جسم میں ڈیولپمنٹ ہو جائے کسی بچے کی، اور ایسے ہو جائے اور ایسے ہو جائے. بولی سینا سے کوئی پوچھے کہ اگر یہ سب کچھ کسی خاتون میں واقعی ہو سکتا ہے تو کائنات میں ایک ہی بار کیوں ہوا ہے؟ صاف سی بات ہے معجزات کا انکار کرنا، نہ ماننا. فلاسفہ جو تھے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو عقل پر پرکھتے تھے اور اس کی عقلی توجیحات کیا کرتے تھے کہ عقل میں یہ بات کیسے آ سکتی ہے. مثلا حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے متعلق اللہ نے کہا ان پر پتھر برسے. صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، یہ جو قومیں تھیں، تو یہ اس کی فلاسفہ توجیہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اصل میں اس وقت زمین کی حرکت ایسی تھی اور یہ فلاں سیارے کے قریب سے گزر رہی تھی اور وہاں بہت بڑا ایک دھماکہ ہوا اور اس کے پتھر آ کر زمین پر گرے، تو اللہ تعالی نے اس کا ذکر کر دیا. اب کوئی پوچھے بھی اگر یہ طبعی چیز ہے، نیچرل چیزیں ہیں، کائنات میں کئی مرتبہ ہوتی ہیں، تو اللہ کو آخر اتنا زور دے کے ان واقعات کو بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا پیش آئی تھی؟ اگر کسی خاتون میں فزیکلی اتنی چینجز آ جاتی ہیں کہ خود بخود اس میں ایک زندگی وجود پذیر ہو جائے، ایک بچے کی تخلیق ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اتنا کچھ کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ فرشتہ بھیجا، یہ ہوا یہ ہوا. بس سیدھی سی بات تھی کہ نیچرلی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، بس ایک واقعہ یہ بھی ہو گیا. اور اگر یہ واقعات ایسی ہوتے ہوتے تو کم سے کم پچھلے 2-3 ہزار سال میں جب سے لوگوں نے تاریخیں بھی لکھنی شروع کی ہیں، اور فرض کیجئے آئندہ 1000 سال بعد قیامت آتی ہے تو ایک مرتبہ بھی تو کبھی کوئی خاتون ایسی ہوتی کہ جن میں معجزاتی طور پر نہیں بلکہ ان کی فزیکل چینجز سے ایسی چیز پیدا ہو جاتی. اس لیے یہ لوگ انکار کرنے کے لیے ایسی باتیں لکھتے ہیں. بولی سینا نے قانون میں اس چیز کو لکھا ہے اور غلط لکھا. اللہ تعالی نے فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے اس لیے یہ کیا کہ ہم لوگوں کو دکھا دیں. ہم نے چاہا یہ کہ لوگوں کو دکھائیں کہ ہماری قدرت میں کتنا کمال ہے. وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اس کے ساتھ ساتھ بات آگے بڑھ گئی اور وہ یہ ہے کہ رحمتً منا، ہماری طرف سے یہ ایک مہربانی تھی. ہم نے لوگوں کو نشانی دکھائی اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو رحمت بنا کر دنیا میں نازل کرنا تھا، بھیجنا تھا. رحمتً منا، وہ ہماری طرف سے رحمت تھے. وَكَانَ أَمْرًا، اور یہ ایسا فیصلہ ہے، یہ ایسا کام ہے مقضیہ جس کو خدا نے طے کر دیا، خدا نے فائنل کر دیا. قضا کہتے ہیں نا کسی چیز کو مکمل کر دینا. قاضی کو قاضی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ کر دیتا ہے. تو قضیہ کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا کام ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے. حضرت جبریل امین نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے پروردگار نے کہا ہے اس کے لیے یہ کام بڑا آسان ہے، اور اس لیے یہ کچھ ہوا ہے کہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، معجزے کے طور پر دکھائیں، اور یہ ہماری طرف سے خاص رحمت تھی. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایسا کام ہے جس کو اللہ نے طے کر لیا ہے. کچھ ہو جائے اب یہ دنیا میں ہو کر رہے گا. فَحَمَلَتْهُ، پس سو وہ امید سے ہو گئی، انہوں نے اٹھا لیا. حملہ کا تو اصل ترجمہ یہی ہے نا، اٹھانا. تو انہوں نے اس بچے کو اٹھا لیا، یعنی وہ امید سے ہو گئیں. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ فَانْتَبَذَتْ، سو وہ کیا ہوا؟ الگ ہو گئی. یہ رحمتً منا کا جو لفظ آیا نا 21 نمبر میں، اس میں بعض مفسرین نے بڑی اچھی بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے اپنی اولاد مانگی تھی،
اور یہاں پر اللہ نے فرمایا یہ ہماری رحمت ہے، اور وہاں بھی فرمایا کہ ہماری رحمت ہے. تو وہاں اللہ تعالی نے شروع میں فرما دیا کہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اور ذکر کیجئے آپ خدا کی اس مہربانی، اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندے سے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام پر کی. اور یہاں پر بعد میں اللہ نے فرمایا رحمتم منا، ہماری طرف سے یہ مہربانی ہوئی. تو وہاں بتایا ہے کہ وہ مانگتے رہے، دعا مانگی ہم سے، تب جا کر ہم نے مہربانی کی. اور یہاں بتا دیا ہے کہ بغیر مریم کے مانگے، بغیر اس کے سان و گمان کے ہم نے مہربانی کر دی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کبھی مانگے سے بھی دے دیتے ہیں، کبھی بن مانگے بھی دے دیتا ہے. ہر آدمی کے ساتھ اس کا معاملہ مختلف ہے، ہر ایک کے ساتھ اس کا تعلق الگ ہے. اس لیے آدمی کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں پہ اور دوسروں کو اپنے آپ پہ قیاس نہ کرے. خدا نے بعض لوگوں کو ہمت دی ہوتی ہے بہت بلند. اب آدمی یہ کہے کہ میں 4 من وزن اٹھا لیتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ تھوڑا یہ کہ دوسروں سے بھی ایکسپیکٹ کرے کہ دوسرا آدمی بھی ایسے ہی کر لے گا. بعض لوگ بہت بہادر ہوتے ہیں، جری ہوتے ہیں، بولنے کی قوت ہوتی ہے، 1000 کے چھوڑ 10,000 کے مجمع میں بولیں انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اور بعض ہوتے ہیں ذرا سا بھی مجمع زیادہ ہو جائے تو گھبراہٹ ہوتی ہے. تو کیوں آخر آدمی ایک کو دوسرے پہ قیاس کرے؟ ایسی ہی بہت سی چیزیں. بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے لوگوں کے ہجوم میں خوش رہتے ہیں، بہت سے لوگ مل جائیں گے جتنی تنہائی ہو اتنی ہی زیادہ خوش رہتے ہیں، حتیٰ کہ بالکل تنہا ہو، گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو بھی اپنے کمرے کو کنڈی لگا کے بیٹھے رہتے ہیں. یہ طبیعتوں کی بات ہے. اللہ کے ساتھ لوگوں کا معاملہ اور لوگوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ سب مختلف ہیں. تو اپنے آپ پہ کسی کو قیاس نہ کرے اور دوسرے کی رعایت رکھے کہ دوسرے کا مزاج پتہ نہیں ایسا ہے یا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمتم منا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی جو حضرت مریم علیہ السلام پر کی گئی. وکان امرا مقضیا، اور ایسا کام تھا جس کو ہم نے طے کر دیا. فحملت ہو، سو وہ امید سے ہو گئی. فانتبذت، سو الگ ہوئی ہیں، دور ہوئی ہیں. وہی اس کے ساتھ، اس کو لے کے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے وجود میں لے کے وہ الگ ہو گئیں. مکانن، ایسی جگہ چلی گئیں، قصیہ، جو ایک کنارہ تھا، ایک کونا تھا، وہاں پر چلی گئیں. 15ویں پارے کے آغاز میں آیا تھا نا، مسجد کے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی. من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی یعنی وہ کنارے والی مسجد. یہ قصیہ کا لفظ وہی ہے کہ مکانن قصیہ، وہ لے کر اس کو الگ ہو گئی. مریم جو تھی اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر ایک پرلے مکان کی طرف چلی گئیں، دور ہو گئیں اس وقت جب ان کو جنم دینے کا وقت قریب آیا. اب یہ حضرت مریم کہاں گئی تھیں؟ خود اس کے متعلق بھی جو لٹریچر ہے ان کا، کیتھولکس کا اور جو دوسرے ہیں ان کا مختلف ہے. اور ایک رائے یہ ہے کہ قصبہ تھا ناصرہ. مسیح ناصری اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پیدا ہوئے ہیں وہ ناصرہ کا قصبہ تھا، اور گلیل اس پورے علاقے کا نام تھا. شام میں گلیل ایک علاقہ تھا اور اس میں بھی ایک گاؤں تھا، اس کا نام تھا ناصرہ. مسیح ناصری اسی لیے کہتے ہیں. وہاں یہ رہتی تھی اور یہ چلی گئیں یوسف کے ساتھ، اور یوسف جو تھے وہ ان کے منگیتر تھے، منگنی ان کی ہوئی بھی تھی. یہ بہت جگہ پہ ہمارے مفسرین نے بھی لکھا ہے، اور در حقیقت یہ نقل کیا گیا ہے سارے کا سارا بائبل سے. اور کہتے ہیں کہ 71 کلومیٹر دور بیت لحم آتا تھا. بیت لحم میں یہ چلی گئیں جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا. اور بعض جو کرسچن اہل علم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیت لحم ہے یہ ناصرہ سے شمال مغرب میں واقع ہے. وہ ایک اور ناصرہ کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہاں پہ چلی گئیں. بیت لحم جو ہے یہ 2 قرار پائے اسی لیے، تو اس لیے دونوں کی رائے الگ الگ ہو گئی. حدیث میں آتا ہے اس ناصرہ کے قصبے سے جس ٹیلے پہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تھے، جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا معراج کے سفر میں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے تھے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور آپ نے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی. اور یہ دلیل ہے اس بات کی جو حنفی فقہا نے مسئلہ لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ پر جب جائے مدینہ منورہ تو وہاں پر 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے. اور اسی لیے عباسیوں نے اپنے دور میں وہاں مسجد بنوا دی تھی. جو گھر تھا حضرت عبداللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یہاں ہوئی ہے، عباسیوں نے اپنے دور میں مسجد بنوا دی تھی. اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ مسجد تو ختم ہو گئی، سعودیوں نے وہاں لائبریری بنا دی تھی. اور یہ لائبریری جو تھی 90s تک بھی قائم رہی ہے. اور پہلی مرتبہ جب حرمین شریفین میں جانا ہوا تو وہاں ہم نے 2 رکعتیں پڑھی. پولیس والا کھڑا رہتا تھا، وہ روکتا تھا ہر ایک کو کہ مت نماز پڑھو، تو اس نے اپنے معمول کے مطابق روکا. تو ہم نے ان سے بتایا کہ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی وہاں پر جہاں سے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تھے، اور اب شاید وہ جگہ بھی ختم کر دی ہے، کیونکہ نقشے اتنی تیزی سے بدلتے ہیں کہ بہت مرتبہ چیزیں ہم جیسے کنزین لوگوں کو یاد بھی نہیں رہتی. تو شاید اب وہ بھی جگہ انہوں نے ختم کر دیا، کسی بڑے پروجیکٹ میں ڈال دی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جائے پیدائش تھی اس پہ لوگ آ کے پرانے سفر نامے آپ حج کے پڑھیں گے نا، اس میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ گئے، مکہ مکرمہ گئے اور اس جگہ جا کر نماز پڑھی، مکہ مکرمہ میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. اور اس کی اصل یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ مسیح علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے ہیں، تو آپ اترے اور 2 رکعتیں آپ نے پڑھی تھیں. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ دور چلی گئی اپنے گھر والوں سے، اور یا تو پھر یہ ہے کہ وہ اپنے سسرال والوں کی طرف چلی گئی، منگنی ہوئی تھی اور رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور یا یہ ہے کہ ایسا جب موقع آ گیا اس بچے کی پیدائش کا تو وہ ہٹ گئیں لوگوں سے اور ایک طرف کو چلی گئیں. فَأَجَاءَهَا سو انہیں لے آیا. المخاض، مخاض کہتے ہیں جنم کا درد، وہ جو تکالیف، وہ جو درد تھا وہ انہیں لے آیا. اِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے میں، کھجور کا جو درخت تھا اس کے تنے کے پاس لے آیا. کھجور کی جڑ میں ان کو وہ تکلیف اور درد لے آیا اور وہ وہاں کے بیٹھ گئیں. قالت، اور کہنے لگیں یا لیتنی، اے کاش، متو قبل ھذا، میں مر گئی ہوتی اس سے پہلے، وکنتو، اور میں ہو چکی ہوتی، نسیم منسیا، بھولی بسری ہو چکی ہوتی، بالکل لوگ مجھے بھلا چکے ہوتے، کوئی مجھے یاد نہ رکھتا. جو چیز کھائے جا رہی تھی وہ یہ غم تھا کہ میں لوگوں کے سامنے اب جاؤں گی تو کیا ہوگا، اور لوگ مجھے کن نگاہوں سے دیکھیں گے اور میرے متعلق کیا کیا باتیں کریں گے. یہ اپنی عزت کی وجہ سے جو چیز تھی نا، اس لیے انہوں نے اس تمنا کا اظہار کیا، یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش کہ میں مر گئی ہوتی اس سے پہلے، وکنت نسیم منسیا، اور میں بھولی بسری ہو چکی ہوتی، کوئی یاد نہ کرتا کہ مریم نام کی کوئی خاتون تھی. اور یہ شدید غیرت کی وجہ سے یہ جملہ کہا کہ کوئی مجھے یاد نہ کرتا کہ فلاں عورت تھی جس کے ہاں بغیر نکاح کے اور بغیر شوہر کے ایک بچے نے جنم دیا تھا. یہ اصل ہے غلبہ حال کی، کہ کبھی کبھی کسی آدمی پر کسی حالت کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ اس کو اس کی سیکنڈ سائڈ جو ہے وہ دکھائی ہی نہیں دیتی. اور جس آدمی پر غلبہ حال ہو جاتا ہے وہ بہت حد تک معذور بھی ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں بہت سے لوگوں پہ ایک حالت کا غلبہ ہو جاتا ہے، بس وہ کسی چیز کو اس کے علاوہ دیکھتے ہی نہیں. مثلا اللہ کے خوف کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ آپ 1000 سے جنت کی باتیں اور امید کی باتیں سنائیں مگر خدا کا خوف اس سے ہٹتا ہی نہیں ہے. اتنا شدید خوف کا غلبہ ہو جاتا ہے، یہ غلبہ حال ہے. ایسے ہی کبھی کبھی بعض لوگوں پر اللہ کی رحمت کا غلبہ حال ہو جاتا ہے اور وہ ہر ایک کو بشارت دیتے پھرتے ہیں کہ بخشے جاؤ گے، کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے ہاں بڑی معافی ہے. یہ اس آدمی پہ حالت کا غلبہ ہے. اور یہ کسی حالت کا غلبہ ہو جانا
بڑے بڑوں پر ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کا غلبہ ہو گیا اور آپ نے عبداللہ ابن ابی وہ جو تھا منافقوں کا سردار، اس کا جنازہ پڑھ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روکا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ اس کا جنازہ نہ پڑھیں، اللہ نے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ کہا ہے کہ 70 مرتبہ بھی آپ معافی مانگے تب بھی ان منافقوں کو معاف نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دو عمر اس کو، ہم 71 مرتبہ معافی مانگ لیں۔ یہ وہ حال کا غلبہ ہے جو کسی انسان پر ہو جاتا ہے، اور یہ بڑے بڑے لوگ اس غلبہ حال میں کبھی کبھی بہہ بھی جاتے ہیں۔ تو جس انسان پر جس کیفیت کا غلبہ ہو جائے، نہ تو اس کی پیروی کرنی چاہیے نہ اس کو ملامت کرنا چاہیے۔ یہ اصول کی بات کہ وہ حالت کا غلبہ اسی کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، اس کا اپنا معاملہ ہے۔ ایک خاتون ایک بزرگ کے پاس آئیں اور اللہ تعالی کے متعلق بہت کچھ کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسے کر دیا، ایسے کر دیا، ایسے کر دیا۔ تو بزرگ جو تھے وہ کہتے تھے میں سمجھ گیا کہ اس پہ بندگی کا غلبہ ہے، اور وہ تکالیف جیسے عام لوگوں سے پہنچی ہیں اسے بھی اللہ ہی کی طرف منسوب کر رہی ہے کہ مجھ پہ فلاں نے یہ الزام لگا دیا تھا، فلاں نے یہ کہہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی کیوں مدد کر دی تھی، میری مدد کیوں نہیں کی تھی، خدا کا عذاب اس پہ کیوں نہیں آ گیا تھا۔ تو حضرت فرماتے تھے میں چپ کر کے اس کی سنتا رہا، اور آخر پر اٹھی تو کہنے لگی کہ اچھا اب گھر چلتی ہوں، ایسے نہ ہو کہ کل کو قیامت میں مجھ سے کہے کہ تو ہماری شکایتیں کیوں کرتی پھرتی تھی۔ تو کوئی اور ہوتا تو اس پہ فتویٰ لگ جاتا۔ وہ کہتے تھے میں سمجھ گیا کہ اس پہ ایک حال کا غلبہ ہے، اس وقت یہ معذور ہے، اس کو اسی حالت میں چلنے۔ تو یہ بزرگوں پر کبھی کبھی کسی حالت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس غلبہ حال میں کبھی کبھی ایسے جملے نکلتے ہیں جو بظاہر دیکھنے میں شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن اس آدمی کی معذوری ہے۔ یہ حضرت مریم کا جملہ کہ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، اس نے کہا بولی اور کہنے لگی کاش میں مر جاتی اس سے پہلے، وکنت نسیم منسیا، بھولی بسری ہو گئی ہوتی، کوئی یاد نہ کرتا کہ مریم نام کی کوئی عورت اس دنیا میں تھی۔ یہ حالت کا غلبہ نہیں ہے تو اور کیا؟ وگرنہ موت کی تمنا کرنا ممنوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر وہ اچھا ہے تو اس کی زندگی اس کی اچھائیوں میں اضافے کا سبب بن جائے گی، اور اگر وہ برا ہے تو ممکن ہے اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دے۔ تو یہ ایسا مسئلہ ہے جو تمام شرائع میں رہا ہے کہ موت کی تمنا کرنا منع آیا ہے۔ اب غلبہ حال ایسا ہے کہ کہتی ہیں کاش میں مر جاتی، اور اگر یہ کہا جائے یہ جو غلبہ حال ہے ان کا ہوا تھا تمنا موت دنیا کی حالت کی وجہ سے، تو پھر تو یہ بات ہوئی، اور اگر دین کا غم تھا دین کی وجہ سے تو وہ اس بات سے اصل میں ڈر گئیں کہ اس کے بعد مجھے کرنا پڑے گا صبر، لوگ تانے دیں گے، لوگ باتیں کریں گے، لوگ پوچھیں گے یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، کیا معاملہ ہے تمہارا، تو اس صبر میں ممکن ہے میں برداشت نہ کر پاؤں، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت کوئی ایسی چیز آ جائے تو اپنے ایمان اللہ کے ساتھ تعلق کو بچانے کی ڈر سے یہ کہہ رہی ہیں کہ کاش میں مر جاتی، اور یہ جو امتحان اب پیش آ گیا ہے یہ امتحان میری زندگی میں نہ آتا۔ دونوں توجیحات مفسرین نے کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ کہنے لگی کہ کاش میں مر جاتی، یعنی یہ امتحان یہ چیزیں نہ ہوتی میری زندگی میں۔ فناداہا، سو کیا ہوا، فناداہا، آواز دی اس کو، مریم کو علیہ السلام، من تحتہا، ان کے قریب سے، تحت سے مراد پاؤں کے پاس سے، پائنتی کی طرف سے آواز دی فرشتے نے، اور اس سے کہا اللہ تحزنی، ہرگز غم نہ کیجیے، بالکل تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قد جعل ربک، بلا شبہ تمہارے پروردگار نے کیا ہے، تحت کہ تمہارے لیے سریا، ایک بہتی ہوئی ندی اللہ نے قائم کر دی ہے، پانی کا چشمہ اللہ نے بہا دیا ہے، تمہارے لیے کوئی فکر کرنے کی بات نہیں۔ اس آیت میں اور اس سے پچھلی جو آیت گزری ہے اس میں، ان دونوں میں آپ دیکھیے فا کا اللہ نے کیا استعمال کیا ہے، بلکہ 22 نمبر آیت میں بھی، 21 نمبر میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، ہم اس کو کر رہے ہیں
تیرے بیٹے کو لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی طرف سے رحمت، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا نے طے کر دیا ہے کہ تمہارے ہاں بیٹا اب ہو ہی گا، اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ فَحَمَلَتْهُ سو کیا ہوا؟ یہ پہلا فا آ گیا نا، فا کا مطلب سو کیا ہوا؟ وہ امید سے ہو گئی۔ اب دوسرا آ گیا فَانْتَبَذَتْ، اور پھر کیا ہوا؟ وہ الگ ہوئی ہیں اس کو لے کے بچے کو ایک طرف کو جنم سے پہلے۔ فَجَاءَ سو اس کو لے آیا، فَنَادَاهَا 24ویں آیت کی شروع میں سو اس سے پکارا۔ یہ مفسرین کہتے ہیں یہ چاروں فا جو جمع ہو گئے ہیں، اس میں سے بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ سارے معاملات آنن فانن ہو گئے، کیونکہ ریزلٹ جب کسی چیز کا آتا ہے تو اس میں سو استعمال کرتے ہیں نا، بس سو یہ ہوا۔ اردو کا جو سو ہے ایسے ہی کہتے ہیں کہ اس نے کھانا کھایا اور بے احتیاطی کی، سو سے الٹی ہو گئی، کیا ہو گئی، تو فوری طور پہ اس کا نتیجہ نکل آیا۔ اس لیے مفسرین نے اس چاروں فا کو جب دیکھا نا کہ فحملہ، تو اس کے کہنے کے فوراً بعد گویا کہ وہ امید سے ہو گئیں، اور اس کے فوراً بعد وہ اٹھ کر ایک طرف کو چل پڑی، اور فوراً بعد وہ بچے کے جو جنم کی تکلیف تھی انہیں لے آئی کھجور کے درخت کے پاس۔ سو ہم نے آواز دی ہمارے فرشتے نے۔ تو اس سے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں آنن فانن ہو گئیں کہ ادھر فرشتہ آیا، ادھر ہی اس نے کہا، ادھر ہی بچے کے معاملات شروع ہوئے، اور ادھر ہی انہوں نے جنم دیا تھوڑے سے فاصلے پہ۔ تو یہ ایک ہی لمحے میں یا چند گھنٹوں میں یا ایک ہی دن میں ساری چیزیں ہو گئی۔ لیکن یہ رائے تو مفسرین نے دی ہے، اس لیے ذکر کیا ہے کہ ممکن آپ سے کہیں پڑھیں تو آپ کے ذہن میں یہ آئے گا، لیکن محققین نے اس بات کو نہیں مانا۔ وہ کہتے ہیں یہ سارے مراحل ایسے ہی طے ہوئے ہیں جیسے کسی عام نارمل روٹین میں خاتون کے ساتھ طے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالی نے بتایا ہے مرحلہ وار کہ ہم نے کہہ دیا تھا ایسے، پھر فرشتے نے پھونک اس پہ ماری، فرشتہ چلا گیا، پھر مدت گزری ہے جتنی بھی مدت گزرنی چاہیے تھی، اور وہ امید سے ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جب وہ دن ان کے پورے ہوئے ہیں، کچھ مہینے گزر گئے، ان مہینوں کے بعد انہیں جب اس جنم کی تکلیف محسوس ہوئی تو وہ آئی ہیں، اور اللہ نے انہیں بتا دیا تھا، اور وہ ایک کھجور کے درخت کی تہ میں اس کی جڑ میں بیٹھ گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ بچے نے جنم دیا۔ یہ سارا جو پروسیس تھا اپنی روٹین کے مطابق ہوا ہے۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، فرشتے نے پکارا انہیں اور ان کے پاؤں کی طرف سے، ان کے نیچے یعنی ان کے پاؤں کی طرف سے، پائنتی سے، اور سے کہا اللہ تحزنی، مت غم کر، کوئی ڈرنے کی بات نہیں۔ حزن عربی میں کہتے ہیں اس غم کو جو اپنے علاوہ دوسرے پہ ہو۔ اس لیے یہ لفظ بتاتا ہے کہ حضرت مریم کو دکھ جو تھا وہ اپنا نہیں بیٹے کا تھا۔ اپنا یہ درد جو ہے نا، اگرچہ جنم یہ تو ماں جانتی ہے کہ کتنی تکالیف اٹھاتی ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اور اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا ہے بچے کو جھٹکے برداشت کر کر کے، اور اللہ نے فرمایا ووضعتہ کرہا، اور بڑی تکلیف کے ساتھ ماں نے جنم دیا اپنے بیٹے کو۔ یہ سارے مراحل تو جانتی ہیں خواتین جو ان مراحل سے گزرتی ہیں، اللہ نے بتایا ہے کہ بڑی شدید تکلیف اور درد، لیکن یہاں پہنچ کے مریم نے اپنی تکلیف کی شکایت نہیں کی۔ جو اصل فکر کھائی جا رہی ہے وہ یہ کہ اس بچے کا کیا بنے گا، اس بچے کے متعلق لوگ مجھ سے پوچھیں گے، اپنی عزت کا کیا ہے۔ تو ایک جسمانی درد اور تکلیف ہے وہ نہیں، اور ایک ہے ذہنی طور پر پریشانی کہ بچے کے متعلق مجھ سے دریافت کریں گے، میں انہیں کیا کہوں گی۔ اللہ نے فرمایا کہ فرشتے نے کہا اللہ تحزنی، اس جان کے بارے میں غم نہ کھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے یہی لفظ کہے ہیں جو قرآن نے نقل کیا ہے غار حرا میں، کہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذ قال لصاحبہ، جب کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست سے کہ لا تحزن، تو میرے لیے غم نہ کھا، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں بھی یہی بات ہے کہ اللہ تحزنی، تم اپنے بچے کے بارے میں فکر نہ کرو، قد جعل ربک تحتک سریا،
اللہ نے تمہارے لیے چشمہ بہا دیا. غار ثور ہم نے کیا کہا؟ ہاں غار ثور کی بات. اچھا قد جعل ربک کی تحت کہ سریہ، یہ سریہ کے دو ترجمے کیے گئے ہیں. ایک تو سریہ کا ترجمہ ہے سیدھا سادہ سا کہ چشمہ پانی کا، کہ تم کھجوریں کھاؤ اور یہ چشمہ ہے پانی کا، اس سے پانی پیو. اللہ نے تمہاری راحت کا یہ بندوبست کر دیا ہے کھانے پینے کا. اور سریہ کا دوسرا ترجمہ وہ ہے جو حسن بصری رحمۃ اللہ عنہ نے کیا ہے کہ سریہ کا مطلب سردار، آقا، اپنے زمانے کا بڑا آدمی، بہت بڑی شخصیت، عظیم الشان شخصیت. تو اللہ نے بتایا انہیں فرشتے کے ذریعے سے، اور فرشتے نے انہیں پکار کر کہا کہ آپ فکر نہ کیجئے اس بچے کا. قد جعل ربک کے تحت کہ اللہ نے آپ کے لیے کر دیا ہے آپ کے نیچے، یعنی آپ نے جو جنم دیا ہے سریہ، دنیا کی بہت بڑی شخصیت ہے آپ کا بیٹا، بڑا عظیم الشان انسان ہے یہ جسے آپ نے جنم دیا ہے. آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ وَهُزِّي، اور آپ ہلائیے، الیک اپنی طرف، بجذع النخلہ، اس کھجور کے درخت کو آپ ہلائیے، تو ساقط گریں گی، علیک آپ پر، رطباً کھجوریں، جنیہ بالکل تازہ کھجوریں، پکی ہوئی کھجوریں آپ پر گر پڑیں گی، انہیں آپ کھائیے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس پروردگار نے اتنی بڑی شخصیت انہیں دے دی، جس اللہ نے پانی کا چشمہ ان کے لیے بہا دیا، اس اللہ کے لیے کیا مشکل تھی کہ وہ کھجوروں کو اوپر سے توڑتا اور گرا دیتا؟ خود بخود ہی کھجوریں گرنی پر لگ جاتی. یہ کیوں کہا ہے اللہ نے کہ وَهُزِّي إِلَيْكَ، آپ اپنی طرف اس کو کھینچیے، جڑ کو آپ ہلائیے. یہ اصول ہے شریعت کا بہت بڑا، جو ہر جگہ کام آتا ہے، اور ہر جگہ یہی توجیہ پیش آتی ہے کہ انسان جتنا کام اس کے ذمے ہے وہ کرے گا، اور اللہ اس کے بعد جو کام اللہ کے ذمے ہے وہ کرے گا. اگر انسان اپنے کام نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے کام نہیں کرتا. خاص حالات ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ نے یہ دنیا بنائی اسباب کی ہے. اللہ نے کہا ہے تم سبب اختیار کرو گے، ہم اس میں برکت دے دیں گے، ہم ان اسباب پر نتائج کو مرتب کر دیں گے. لیکن تم چاہو کہ سبب بھی کوئی نہ ہو اور نتیجہ ہم مرتب کر دیں، تو یہ تو پھر معجزوں کی صورت میں ہوتا ہے، عام حالات میں نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالی نے سبب اختیار کرنے کا حکم دیا کہ آپ اس درخت کو ہلائیے. نہ ہلاتی پھر کیا ہوتا؟ پھر کھجوریں بھی نہ گرتی. تو اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ معیشت کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے جو اسباب انسان اختیار کر سکتا ہے اسے وہ کرے، پھر اللہ اس میں نتیجے کو مرتب کرے گا. اگر آدمی اسباب بھی چھوڑ کر بیٹھ جائے کہ اللہ ہی کرے گا، تو پھر اللہ نہیں کرتا. اور بہت بڑی دلائل ہیں اس کے کتاب و سنت میں. ایک تو خود یہی دلیل ہے کہ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ تم بس اتنا تو کر سکتی ہو نا کہ کھجور کے درخت کو ہلاؤ، اسے ہلاؤ اور ہم تم پر کھجوریں پکی ہوئی اور تازہ برسائیں گے اوپر سے. خود کام کرنا ہے جتنا وہ کیجیے. اور اسی کی دلیل وہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیح احادیث میں آیا کہ فرشتے لے کے آئیں گے آسمان سے، اور آپ نے فرمایا دمشق میں جامع مسجد کے چھت پر وہ چھوڑ جائیں گے بس. اب سوچنے کی بات ہے کہ وہ اتنے لاکھوں میل سے، اللہ ہی جانتا ہے کتنا فاصلہ ہے، اتنا کچھ کر گئے اور چھت پر چھوڑ گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سیڑھی لگاؤ گے انہیں اوپر سے اتارو گے، بھئی 10-15 فٹ اور نیچے چھوڑ جاتے، اتنی کیا تھی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ محدثین کہتے ہیں جہاں سے تمہارا عالم اسباب شروع ہوتا ہے نا، یہاں کے کام تم نے خود ہی کرنے. یہ کام کرو گے اللہ اس میں برکت دے گا، نہیں کرو گے تو بس پھر اس کے نتائج تم خود دیکھ لو گے. ایک اور جگہ بھی حدیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے بنی اسرائیل میں فرشتوں کی آواز سنی. اور بنی اسرائیل کے دور میں فرشتے انسانوں سے ملتے تھے، آتے تھے، باتیں کرتے تھے، لوگوں کے گھروں پہ بھی پیغام لکھ کے چھوڑ جاتے تھے. حدیث میں آیا ہے ایک آدمی کے متعلق کہ فرشتے اس کے گھر پہ لکھ گئے کہ غفر اللہ للکفل، کفل کی اللہ نے بخشش کر دی، اللہ نے اسے معاف فرما دیا.
تو اس آدمی نے فرشتے کی آواز سنی اور فرشتے نے بادل سے کہا کہ فلاں شہر میں جا کر فلاں آدمی کے باغ پر تم برسو. اور اس آدمی کو بڑا تعجب ہوا. اس نے سوچا کہ یہ کوئی بہت اللہ کا نیک بندہ ہوگا، تو اس نے شہر کا نام لکھ لیا اور اس آدمی کا نام لکھ لیا اور اس وقت کو بھی لکھ لیا کہ کس وقت میں اس نے آواز سنی تھی، اور پھر سفر کر کے اس شہر میں پہنچا. لوگوں سے پوچھا، پتا چلا باغ ہے، وہاں چلا گیا. اس کا خیال تھا کہ بڑے کوئی نیک بزرگ اللہ کے اچھے پیارے بندے ہوں گے. اس سے دیکھا تو ایک عام آدمی تھا. تو اس نے ساری چیزیں کنفرم کی، اس کا نام، باغ کی جگہ، یہ وہ. اور اس نے کہا یہ تم اتنا کچھ کیوں مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ تم تو عام آدمیوں کی طرح. اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے اس طرح فرشتے کو سنا تھا اور اس نے ایک بادل سے کہا کہ فلاں جگہ جا کر برس جاؤ، تو یہ تمہارے ہی باغ کے متعلق تھا. فلاں دن یہاں بارش ہوئی تھی. اس نے کہا ہاں ہوئی تھی. اس نے کہا یہی چیز میں پوچھتا ہوں کہ یہ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ میں جب بھی اپنے باغ سے فصل اتارتا ہوں، پھل اتارتا ہوں، میں اس کے 3 حصے کر دیتا ہوں. ایک حصہ تو بیچ کے وہ پیسہ میں اپنے باغ پہ ہی خرچ کر دیتا ہوں تاکہ یہ کام ترقی کرے، اور ایک حصہ میں اپنے گھر کی ضروریات کے لیے رکھ لیتا ہوں، اپنے معاش کے لیے، اور تیسرا حصہ اس کو میں اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا ہوں. اور بڑا اچھا جملہ آخر پہ اس نے کہا میں نے کبھی اپنا کام نہیں چھوڑا اور میرے مالک نے بھی اپنا کام کبھی نہیں چھوڑا. اس نے کہا وہ ہمیشہ مجھے بارش دیتا ہے، ہمیشہ میرے باغ میں پھل آتا ہے، کیونکہ میں نے اپنا کام ترک نہیں کیا، اللہ نے بھی اپنا کام نہیں چھوڑا. موسم، یہ چیزیں سب کی سب میرے موافق گویا کہ اس نے کہا رہتی. اس لیے یہ فرمایا ہے کہ حزی الیک. اور اس فرشتے نے کہا کہ اپنی طرف اس کھجور کی جڑ کو، اس کے تنے کو ہلائیے تو ساقط علیہ کی رطبن جنیہ، اور آپ پر کھجوریں گریں گی جنیہ. جنیہ کا مطلب بعض لوگوں نے تو لیا ہے پکی کھجوریں اور بعض نے لیا ہے تر و تازہ. معاملہ ایک ہی ہے کہ جو کھجور پکے گی وہی تر و تازہ ہوگی. تو اللہ تعالی نے بتایا کہ لوگ رزق کو حاصل کرنے میں، ساری زندگی گزارنے میں اسباب اور وسائل سے کام لیں، پھر اللہ کے سپرد کر دیں. اللہ ان اسباب اور وسائل پر نتائج کو مرتب کرے. اور اسباب اور وسائل کے 3 درجے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان اسباب اور وسائل کو اختیار کرے اور اللہ اس پہ نتیجہ مرتب کر دے، جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے. دنیا میں انسان کوئی سبب اختیار کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے اس کے نتائج سے نواز دیتا ہے. ایک آدمی کھانا کھاتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کی بھوک زائل ہو جاتی ہے. پانی پیتا ہے، پیاس اس کی زائل ہو جاتی ہے. اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ انسان کوئی سبب اختیار نہ کرے اور اللہ نتیجہ دے دے، جیسے حضرت مریم کے ہاں کہ کوئی سبب نہیں تھا اولاد کا مگر اللہ نے نتیجہ یہ دے دیا. یہ وہ صورت ہے جو معجزات کی صورت میں ہوتی ہے، کرامتوں کی صورت میں ہوتی ہے، اور وہ روز روز نہیں ہوا کرتی. وہ اللہ کی جانب سے کسی آدمی کے لیے عزت کا اظہار ہے، شرف کا، کہ یہ آدمی اتنا اچھا ہے کہ ہم نے اس کے لیے یہ مہربانی کر دی. بس اتنی بات. اور تیسری صورت کہ آدمی اسباب کو اختیار کرے اور اس کے باوجود نتیجہ نہ نکلے، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تھوڑا سا خوف بھیج کے، وَالْجُوعِ، اور بھوک بھیج کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہارے مال میں، جان میں جو تم محنت کرتے ہو اس محنت کے نتیجے میں کمی کر کے. اسباب تم نے پورے اختیار کر لیے تھے لیکن اس کے باوجود اس کا نتیجہ تمہاری خواہش کے مطابق نہیں نکلا. پھر کیا ہوا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ نے کہا بشارت دے ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں. یہ تیسری بات ہے کہ آدمی جب دیکھے کہ اسباب کے اختیار ہونے کے باوجود نتیجہ نہیں نکلتا تو بس پھر صبر کرے. یہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اللہ جب چاہے گا اس پہ ثمرات کو مرتب کر دے گا. تو اس لیے یہاں پر یہ بتا دیا کہ انہوں نے اس کا سبب ہم نے اختیار کرنے کا حکم دیا اور انہوں نے ایسے کیا اور ان پر کھجوریں گری. تو
تو ساقط علیک رطبا جنیا، یہ فرما دیا تھا کہ دیکھو تم پر کھجوریں گریں گی اس ترکیب سے، تو ظاہر ہے انہوں نے کیا ہوگا ایسے گری ہوں گی. فکلی، سو پیجئے وہ پانی جو چشمے کا ہے، وشربی، فکلی کھائیے یہ کھجوریں جو گری ہیں، وشربی اور پانی پیجئے وہ جو اس چشمے کا ہے، دونوں چیزیں ہوگی. وقرری عینا، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، آنکھوں کو ٹھنڈا رکھ اور اطمینان سے رہ. کس بات پہ قرری عینا؟ اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ، محاورہ ہے، قرآن میں دوسری جگہ آیا کہ وہ ہم سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے اللہ ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو قرۃ اعین، اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یعنی اے اللہ سکون کی چیز بنا دے، اطمینان کی چیز بنا دے. ہاں بیوی نہیں کہا، بیویاں کہا ہے اللہ نے، جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. تو جمع عربی میں 3 سے شروع ہوتی ہے بھائی، 2 سے بھی نہیں. یہ سبق آج گھر بھی جا کے پڑھانا، ٹھیک ہے، بتانا صحیح کہ اس دعا پہ بھی عمل کرنا ہے. تو وہاں بھی آیا ہے کہ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، اطمینان، بچوں کو دیکھ کے جو سکون ملتا ہے، اولاد سے جو محبت ہوتی ہے انسان کو. تو اللہ تعالی نے فرمایا یہاں بھی یہی جملہ ہے، وقرری عینا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھ. کھانا پینا بھی ہو گیا اور آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو گئی. یہاں پر دیکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے کھانے اور پانی میں پہلے کس کا ذکر کیا ہے اور پھر کھلانے اور پلانے میں پہلے کس کا ذکر کیا ہے. اب دیکھیے 24ویں آیت کے آخر پہ کہا کہ قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ نے آپ کے لیے پانی کا چشمہ بہا دیا ہے. تو پہلے پانی کا ذکر کیا اور پھر کھجوروں کا ذکر کیا 25ویں آیت کے آخر پہ کہ تو ساقط علیک رطبا جنیا، اور آپ پر گریں گی پکی کھجوریں. پہلے پانی پھر کھانا، کھانا وہ جو عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، حیدرآباد والا کھانا نہیں. اچھا، فکلی، اور 26ویں آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ کھاؤ اور پیو. ترتیب مختلف ہو گئی نا، پینا پہلے کھانا بعد میں، اور یہاں کھانا پہلے پینا بعد میں. مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کو کھانے پر ترجیح حاصل ہے، کیونکہ پانی جو ہے پیاس وہ زیادہ شدید ہوتی ہے انسان کو بنسبت بھوک کے. بھوک تو پھر بھی برداشت کر لیتا ہے، اور پیاس ذرا سی بھی زیادہ لگے تو بے چینی طبیعت میں پیدا ہو جاتی ہے اور پیاس کی وجہ سے زیادہ مرتا ہے. اور عام زندگی میں چونکہ کھانا پہلے کھاتا ہے پانی بعد میں پیتا ہے، تو اس لیے 26ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کی رعایت سے یہ بیان کر دیا کہ اسے بھی کہا تھا کہ کھجوریں کھاؤ اور پھر پانی پیو، کیونکہ عام طور پہ لوگ کھاتے ہیں پھر پیتے ہیں. اور ارشاد فرمایا وقرری عینا، اور آنکھوں کو ٹھنڈا رکھ. اپنے بچے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ، تیری آنکھیں ٹھنڈی رہیں. فإما ترین، اور اگر ایسے ہو جائے کہ کبھی دیکھے تو من البشر احدا، انسانوں میں سے کسی ایک کو بھی تیری نظر پڑے، انسانوں میں سے کسی ایک پر بھی، فقولی، تو کہنا انی نظرت، میں نے نظر مانی ہے، للرحمن صوما، رحمان کے لیے، اللہ کے لیے میں نے ایک نظر مانی ہے. فلن اکلم اليوم، سو ہرگز میں گفتگو نہیں کروں گی آج کے دن انسیا، کسی بھی انسان سے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ کوئی بھی آدمی تمہیں مل جائے، تم سے کہنا میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے. ان شریعتوں میں خاموشی کا روزہ جائز تھا. اللہ تعالیٰ بھی جب احسان کرتے ہیں تو کیسی کیسی ترکیبیں بتاتے ہیں. کھانے پینے کا بھی بندوبست ہو گیا، بچے کو دیکھ کے خوش ہونے کا بھی، اور ایک بہت بڑی چیز کہ ایک شریف خاتون خود اپنی عزت، اپنی ناموس، اپنے عصمت کے مسئلے پہ بحث کیسے کرتی.
وہ کیسے کہتی کہ میرا کوئی قصور نہیں؟ وہ کیسے کہتی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، میرا تو کوئی اس میں معاملہ نہیں ہے؟ یہ چیز جو لوگوں کو باور کرانا مشکل تھی، جو لوگوں کی سمجھ میں ہی آ نہیں سکتی تھی بظاہر، وہ خاتون اپنے پاک دامن ہونے کی گواہی کیسے دیتی؟ اللہ نے فرمایا جب تو لوگوں کے پاس فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، کوئی بھی آدمی تمہیں نظر آئے، انسانوں میں سے کوئی بشر تمہیں ملے تو اسے کہنا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھ لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ادھر سے بھی حفاظت فرما دی۔ انی نذرت للرحمن صوما، میں نے نظر مانی ہے اللہ کی۔ نظر جو ہے دو طرح کی ہے، ایک نظر تو ماننا اللہ کے ہاں بڑے قرب کی چیز ہے اور ماننی چاہیے، خدا کا بڑا قرب اس سے ملتا ہے، اور اللہ تعالی بہت برکت دیتا ہے، اور شریعت میں اس کی ترغیب بھی آئی، اور اللہ نے جس نظر کے متعلق کہا ہے کہ یوفون بالنظر، یہ جنت میں جانے والے ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں اپنی نظر کو پورا کرتے تھے۔ آگے آ رہا ہے 19ویں پارے میں یوفون بالنظر، اللہ نے فرمایا کہ نظر کو پورا کرنے والے لوگ، پھر سورہ دہر میں بھی آ رہا ہے ایک جگہ۔ وہ نظر یہ ہے کہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی شرط کے یہ مانے کہ اللہ آپ کی راہ میں اتنے پیسے دوں گا، اللہ میں تیرے لیے ایک جانور ذبح کروں گا، اللہ میں تیرے لیے اتنے نفل پڑھتا ہوں۔ جب آدمی ان چیزوں کا اقرار کر لے گا، یہ نظر اس کے ذمے واجب ہو جائے گی، اور یہ نظر پوری کرنا بھی ضروری ہے، اور جو کرتا ہے اس کے لیے اللہ کے یہاں بڑا اجر ہے۔ یہی چیز ہے جو اللہ تعالی نے قرآن میں کہی ہے کہ ہمارے اچھے بندے وہ ہیں جو نظر پوری کرتے ہیں۔ اور اسی معنی میں سورہ حج میں آگے 17ویں پارے میں بھی آیا ہے، وہاں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور جب وہ میرے گھر میں آئیں بیت اللہ میں تو اپنی نظروں کو پورا کریں، جو میرے لیے انہوں نے مانی تھی اس نظر کو پورا کریں۔ بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کے قرب کا کہ بغیر کسی وجہ کے نظر ماننا، یہ ہے اصل۔ اور ایک نظر ماننا ہے کسی علت، کسی وجہ سے کہ فلاں اگر بیمار جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو میں اللہ کی راہ میں پیسے دوں گا، یہ نظر مکروہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی تقدیر کو نظر نہیں بدلتی، اور آپ نے فرمایا وہی ہو کر رہے گا جو اللہ نے طے کیا ہے، ہاں البتہ بخیل آدمی کا مال خرچ ہو جاتا ہے، تو بخیل ہے نا، پہلے ہی اللہ کی راہ میں دے دیتا تو صدقہ ہو جاتا، صدقہ ہوتا تو مصیبت ٹل جاتی۔ اب اس نے بھی ٹھان لی تھی کہ صدقہ نہیں کرنا، تو ادھر سے پکڑ آ گئی دوسری طرف سے، جب پکڑ آ گئی تو اب کہتا ہے میں صدقہ کرتا ہوں، یہ امتحان پاس ہو جائے تو میں اللہ کی راہ میں اتنے نفل پڑھوں گا، ویسے نماز نہیں پڑھنی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے سامنے جھکانا تھا، امتحان کا خوف اس کے دل میں ڈال دیا، اب یہ وہ جو نظر کے نفل پڑھ رہا ہے وہ واجب ہو گئے۔ تو اس لیے یہ دوسری قسم کی نظر جو ہے حنفی فقہا نے اسے مکروہ لکھا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی مان لے گا تو اسے پوری کرنی ضروری ہے، واجب ہے، نہیں کرے گا تو شدید گناہگار ہوگا، کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ نظر مان لے اسے پورا نہ کرے، اور پہلی قسم کی نظر وہ بھی واجب ہے، وہ بھی پوری کرنی ضروری ہے، لیکن وہ نظر اللہ کا قرب دلاتی ہے، اور یہ نظر جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی میں یہ کمی تھی، بخل تھا، اور اب اس انسان نے اس چیز کو پورا کیا۔ اور نظر عبادت ہے، اس لیے اللہ کے علاوہ کسی کی نظر نہیں مانی جا سکتی۔ عبادت کرنا مخلوق کی یہ جائز نہیں، اس لیے محققین نے بہت زیادہ اس بات پر زور دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی نظر نہ مانے، کیونکہ اللہ کے علاوہ غیر کی نظر مانے گا تو یہ کفر ہو جائے گا۔ شامی میں لکھا ہے کہ یہ جو لوگ جوہلا میں جاہل لوگ نظر مانتے ہیں کہ حضرت زینب کی نظر اور فلاں بزرگ کی نظر میں اتنی دوں گا، شامی نے لکھا ہے وہ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، کیونکہ نظر عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی جائز نہیں۔
ہاں یہ کہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا، یہ کہتا ہے اگر کوئی آدمی، کہے نہیں بلکہ کہتا ہے کوئی آدمی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں بزرگ کے مزار پر جو لوگ ہیں انہیں کھانا کھلاؤں گا، یا فلاں بزرگ کو ایصال ثواب کروں گا. تو ایصال ثواب اور چیز ہے اور ان کے نام کی نظر ماننا اور چیز ہے، یہ جائز ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں یہ بکرا ذبح کرتا ہوں اور اس کا ثواب جو ہے وہ فلاں بزرگ کو پہنچے، یہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس نے نظر مانی ہے اللہ کے لیے کہ اللہ اگر اس کام کو کر دے تو میں اس کی راہ میں ایک جانور ذبح کروں گا، اور جو بھی ثواب مجھے ملے گا اس ذبیحے سے یا اس نظر کے ماننے سے یا جن چیزوں سے بھی، ان چیزوں کو میں فلاں بزرگ کو دیتا ہوں تو اس انسان کو یہ ثواب پہنچے گا جس کے متعلق اس سے نظر مانی ہے. یہ الگ بحث ہے کہ مکروہ چیز کا ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن چونکہ اللہ کے ایک امر کی، حکم کی اس نے تعمیل کی ہے تو اس تعمیل پہ اسے ثواب ملے گا. اس لیے نظر کی پہلی قسم سب سے اچھی کہ اللہ کے لیے نظر مانے بس. تو اللہ تعالی نے فرمایا پچھلی امتوں میں چپ کی نظر بھی ہوتی تھی، چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا، خاموش رہتے تھے، کسی سے بات نہیں کرتے تھے. تو ارشاد ہوا کہ فقولی انی نظرت للرحمن صوما، آپ کو ملیں لوگ، کوئی بھی آدمی نظر آئے تو اسے کہیے گا کہ میں نے رحمان کے لیے، اللہ کے لیے نظر مان لی ہے. فلن نکلم اليوم انسیا، میں آج کے دن کسی سے بات نہیں کروں گی. تو خاموشی بھی ہو گئی، کھانا پینا بھی ہو گیا، اولاد کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اور تعلق بھی ہو گیا. اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا